چل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں کہہ رہا تھا یوفقہ، تو توفیق کے معنی کیا ہیں؟ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. کیا آواز آ رہی ہے نا؟ صحیح ہے. تو وَيُوَفِّقَنَا لِلْعُرُوجِ إِلَى مَعَارِجِ عِنَایَتِهِ. معارج جمع معرج کی یا معراج کی. معراج کی ہو تو وہ معارج بن جائے گی، اس لیے معراج کی جمع نہیں معرج کی. معرج ہے زینہ. معرج کیا ہے؟ زینہ. معراج بھی زینہ ہے، معرج بھی زینہ ہے. جیسے اس میں اعلیٰ پڑھتے معرج اور معرجتن معراجن، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے زینہ. عنایت کے معنی کیا ہے؟ ارادہ خیر، ارادہ احسان. عنایت کیا ہے؟ ارادہ خیر، ارادہ احسان. بات ہے یہ ذہن میں. وَيُوَفِّقَنَا لِلْعُرُوجِ إِلَى مَعَارِجِ عِنَایَتِهِ، اور ہمیں توفیق دے اس کے ارادہ خیر کے زینوں کی جانب عروج کی، بلندی کی. ذات بری عز اسمہ کی کا جو ارادہ خیر ہے، یعنی جو احسان ہے، اس کا، اس کی جو معارج ہیں، اس کے جو زینے ہیں، ان کی جانب عروج کی ہمیں کیا کرے؟ توفیق عطا فرمائے. عاطف تو مطالعے میں مصروف ہے، کہہ رہے جی. وَيُوَفِّقَنَا لِلْعُرُوجِ إِلَى مَعَارِجِ عِنَایَتِهِ، اور توفیق دے ہمیں کس چیز کی؟ اپنے ارادہ خیر، اپنی عنایت ربانیہ، عنایت الہیہ کے زینوں کی جانب عروج کی. یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ معارج جمع معرج کی، تو توفیق دے کس کی؟ ان زینوں پر چڑھنے کی. اس کی توفیق دے، ان زینوں پر چڑھنے کی توفیق دے. رسائی کی توفیق نہ دے. اس کی عنایت جو ہے، یعنی جو عنایت ربانیہ ہے، اس تک رسائی کی توفیق نہیں مانگی جا رہی، بلکہ اس کے جو زینے ہیں ان پر عروج اور ان تک چڑھنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے. اور ذہن میں رکھیں کہ توفیق تو اس چیز کی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عنایت ربانیہ کا مستحق بننے کی توفیق دے. یہاں پر عنایت ربانیہ کے استحقاق کی توفیق نہیں مانگی جا رہی، بلکہ صرف زینے چڑھنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ معارج جمع اور جمع کی جو اضافت ہے وہ مفید استغراق ہوتی ہے. جمع کی اضافت مفید استغراق ہوتی ہے. یوفقانا للعروج الی جمیع معارج عنایتہ، عنایت کے جتنے زینے ہیں اللہ رب العالمین سب پہ چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذہن میں رکھیں جب سارے زینے چڑھ جاؤ تو مطلوب تک پہنچنا لازم. ایسا نہیں ہے؟ جب سارے زینے چڑھ جاؤ تو مطلوب تک پہنچنا لازم ہے. عاطف مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آج ناشتہ نہیں کیے ہوئے، تو ہمیں توفیق دے اپنی عنایت جو ہے اس کے تمام زینے چڑھنے کی. جب تمام زینے چڑھنے کی بات ہے تو اب مطلوب تک رسائی لازم ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں عنایت ربانیہ کے استحقاق کی توفیق عطا فرمائے. کیا توجہ نہیں ہے یار آج آپ کی؟ اور توفیق دے ہمیں اپنی عنایت کے زینوں کی طرف چڑھنے کی. وَأَن يُخَصِّصَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا أَشْرَفَ الْبَرِيَّاتِ بِأَفْضَلِ الصَّلَوَاتِ. وَأَن يُخَصِّصَ رَسُولَهُ، غور کریں، اور خاص کرے اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افضل الصلوات کے ساتھ. تو جو ہے ذہن میں رکھیں کہ مادہ جو خصوص ہے اس کے بعد آنے والی جو با ہے وہ با داخل ہوتی ہے مکسور علیہ پر. وہ با کس پر داخل ہوتی ہے؟ خصّ زید بشیء کذا، زید فلاں چیز کے ساتھ خاص کیا گیا. مطلب یہ کہ زید کو اس چیز کے ساتھ خاص کر دیا گیا، وہ چیز زید کے ساتھ خاص نہیں کی گئی. توجہ ہے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ مادہ خصوص کے بعد والی جو با ہے وہ مکسور علیہ پر داخل ہوتی ہے. کس پہ داخل ہوتی ہے؟ مادہ خصوص کے ساتھ دو چیزیں مذکور ہوتی ہیں، ایک مکسور اور دوسرا مکسور علیہ، اور جو با داخل ہوتی ہے وہ مکسور علیہ پر داخل ہوتی ہے. ان یخصص رسولہ،
بے افضل الصلوات، یعنی اپنے رسول کو افضل الصلوات کے ساتھ خاص کر دے. افضل الصلوات کو حضور کے ساتھ خاص نہ کرے، افضل الصلوات باقیوں کو بھی ملتی رہے. افضل الصلوات جبریل، میکائیل، دیگر انبیاء، دیگر فرشتے، رسول، افضل الصلوات ان کو بھی مل سکتی ہے اس میں سے حصہ. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ خاص ہو جائیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور کچھ نہ ملے. آپ کی ذات ہوگی مقصور اور افضل الصلوات ہوگے مقصور علیہ. یہ با کا تقاضا یہ ہے ان یخصص رسولہ بافضل الصلوات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہوں وہ افضل الصلوات کے ساتھ خاص کر دیے جائیں. حضور اس کے ساتھ خاص کر دیے جائیں، وہ حضور کے ساتھ خاص نہ کی جائے. بات سمجھے؟ تو مقام مدح میں یہ بات تو مناسب نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ خاص ہو جائیں، وہ بھلے حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص نہ ہو. مقام مدح کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ افضل الصلوات حضور کے ساتھ خاص ہو جائے. اعتراض سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں. اعتراض یہ ہے کہ مادہ خصوص کے ساتھ ایک مقصور ہوتا ہے اور دوسرا مقصور علیہ، اور با کا داخلہ مقصور علیہ پر ہوتا ہے. بنا بنی یخصص رسولہ بافضل الصلوات، تو یہاں پر رسولہ ہو گیا مقصور علیہ اور افضل الصلوات ہو گیا مقصور. رسولہ ہو گیا مقصور اور افضل الصلوات ہو گیا مقصور علیہ. یعنی اللہ کریم اپنے رسول کو افضل الصلوات کے ساتھ خاص کرے. حضور اس کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں، وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات والا کے ساتھ خاص نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ جو مادہ خصوص ہے اس کے بعد با کا داخلہ ازروی اصل اور ازروی وضع وہ مقصور علیہ پر ہونا چاہیے، لیکن مقصور پر اس کا داخلہ بکثرت ہے. کیا؟ مقصور پر اس کا داخلہ بکثرت ہے. یہاں پر بھی مقصور پہ وہ داخل ہے، یہاں مقصور علیہ پر نہیں ہے. یہاں مقصور پر داخل ہے، مطلب ہے کہ افضل الصلوات حضور کے ساتھ خاص ہو جائے. حضور اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ حضور کے ساتھ مختص ہے. افضل الصلوات اور کسی کے لیے نہیں ہے. افضل الصلوات اور کسی کے لیے نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا کے لیے ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور انعامات اور اکرامات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن افضل الصلوات کسی اور کو نہیں ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ مادہ خصوص کے بعد با کا داخلہ اصل وضع اور اصل لغت کے اعتبار سے اس کا داخلہ مقصور علیہ پر ہوتا ہے، لیکن اس کا داخلہ مقصور پر بکثرت ہے. اس کا داخلہ مقصور پر بکثرت ہے، اور یہاں پر بھی جو داخلہ ہے وہ مقصور پر ہے، مقصور علیہ پر نہیں ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ ان یخصص رسولہ بافضل الصلوات، یعنی ان یخصص افضل الصلوات برسولہ، افضل الصلوات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دیا جائے. یعنی رحمتیں اور لوگوں پر بھی نازل ہوتی ہیں، انبیاء پر بھی نازل ہوتی ہیں، رسولوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، ساری خلائق پر، لیکن جو افضل الصلوات ہے وہ کسی اور پر نہیں. افضل الصلوات صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا کے لیے. بات سمجھے؟ مانا کریں. اور یہ کہ خاص کرے اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مختلف مقامات پر آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو لفظ محمدن ہے یہ صفت نہیں بنتا، یہ بدل بنتا ہے. صفت نہ بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اعلام صفت نہیں بنتے، موصوف بنتے ہیں. تو یہاں پر آپ محمدن کو، لفظ محمدن کو صفت نہیں بنا سکتے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو موصوف ہے وہ معرفت میں صفت سے عارف یا مساوی فی تعریف ہونا ضروری ہے. تو رسولہ یہ معرفہ باضافت ہے. معرفہ باضافت میں جو معرفت ہے سب سے کم درجہ کی پائی جاتی ہے. گو اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس میں جو معرفت ہے وہ مضاف الیہ کی قوت کی ہوتی ہے. جتنی معرفت مضاف الیہ میں ہوتی ہے اتنی مضاف میں ہوتی ہے، لیکن یہ بات کمزور ہے. راجح یہ ہے کہ مضاف میں جو معرفت ہوتی ہے وہ سب سے ادنا درجہ کی ہوتی ہے. جیسے معارف کی ترتیب ہے، ضمائر ہے، اسماء اشارہ ہیں، اسماء موصولہ ہیں، اعلام ہیں، وہ آخر پہ جا کر معرفہ با اضافت آتا ہے. تو معرفہ با اضافت جو ہے وہ حق کے معرفت میں سب سے ادنا ہوتا ہے. تو رسولہ میں جو معرفت ہے وہ سب سے
ادنا ہے، علم سے بھی ادنا ہے، تو لفظ محمدن جو ہے اس میں معرفت زیادہ ہے، علم ہے چونکہ، اس لیے بھی یہ صفت نہیں بن سکتا، اور ویسے بھی جو اعلام ہیں وہ صفت نہیں بنتے، موصوف بنتے ہیں۔ بات آئی ذہن میں؟ اور یہ کہ خاص کرے اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام مخلوقات سے اشرف ہیں، بریتن، بریات جمع بریتن کی، یہ بنا ہے 12 بمانا خالقہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو مراد کے اشرف الخلائق، اشرف المخلوقات، اشرف تمام تر مخلوقات میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، بلند ہیں، برتر ہیں، بالا ہیں۔ سمجھے بات کو؟ اپنی رحمتوں میں سے سب سے افضل کے ساتھ، آگے کہا آلہ، پھر کہا اصحابہ۔ ذہن میں رکھے المنتجبین اور المنتخبین یہ ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ انتجاب اور انتخاب کے معنی کیا ہیں؟ چن لینا، پسند کر لینا، اختیار کر لینا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل بھی مختار ہے اور آپ کے صحابہ بھی مختار ہیں، آپ کی آل بھی پسندیدہ ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بھی پسندیدہ ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ تو آل جو ہے وہ اس میں نے پہلے بھی مختلف مقامات پہ آپ کو بتایا، مختلف جگہوں پر، کہ آل سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام پیروکار، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام پیروکار۔ تو اب یہ اصحاب ہو، یہ تخصیص بعد از تعمیم ہوگی۔ اگر آل سے مراد کل من صلاح کا طریقی والا کے لحاظ سے وہ ہو، یعنی متبعین پیروکار ہوں، تو اب اصحاب ہو، اصحاب بھی تو پیروکار ہیں، یہ تخصیص بعد از تعمیم ہے۔ اور تخصیص بعد از تعمیم کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر کسی وجہ کا باعث کا ہونا ضروری ہے تخصیص بعد از تعمیم کے لیے۔ تو تخصیص بعد از تعمیم کے یہاں پر باعث کیا ہے؟ باعث یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس اصحاب پر اعتراض شروع کر دیے تو انہوں نے تخصیص بعد از تعمیم شروع کر دی کہ جیسے آل پر صلاۃ و سلام ہو، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اصحاب ہیں ان پر بھی صلاۃ و سلام ہو۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ تو چونکہ اعتراضات شروع ہو گئے تو اس کے جواب میں انہوں نے تخصیص بعد از تعمیم کی۔ اور اگر آل سے مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبی آل ہو یا آل بیت کرام ہوں، تو اب اصحاب جو ہے وہ تخصیص بعد از تعمیم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ شمول کے لیے آپ نے آلہ بھی کہا اور اصحابہ بھی کہا۔ منتجبین اور منتخبین سے مرادی مختاری، بات سمجھے؟ معنی کریں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پسندیدہ آل اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پسندیدہ اصحاب، تو کہا ان یخصص رسولہ بافضل الصلوات وآلہ واصحابہ باکمل التحیات۔ ٹھیک ہے نا؟ تحیات جمع تحیت کی ہے، سلامی تعظیم کے معنی میں ہے، مراد وہی ہے جو حاصل، یعنی جو صلاۃ ہے وہی مراد ہے۔ یہ بالطبع ان کے لیے کیا کہا کہ بے اکمل التحیات، بے اکمل التعظیمات، جو تعظیم ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کا جو اکرام ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ انہیں خاص کرے۔ بات سمجھے؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ منتخبین صحابہ بھی سارے چنے ہوئے ہیں اور آل بھی ساری چنے ہوئے ہیں جی، مطلب سارے صحابہ اعلیٰ، تو پھر یہ منتخبین کا مطلب ہے؟ اصل یہ صفت مد ہے نا، صفت کبھی برائے تقیید ہوتی ہے، تو برائے تقیید ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ صحابہ، یعنی سارے صحابہ پر نہ ہو بلکہ ان صحابہ پر ہو کہ جو پسندیدہ ہیں، اگر صفت برائے تقیید ہو۔ لیکن یہ یہاں صفت مقیدہ نہیں ہے بلکہ صفت مدح ہے، صرف صفت مادحہ ہے، یعنی آپ کے سارے صحابہ پر، اور وہ سارے کے سارے منتخبین ہیں، سارے کے سارے پسندیدہ ہیں۔ یعنی جیسے نا رأیت رجلا عالما، یہاں پر عالما جو ہے نا وہ صفت مقیدہ ہے، صفت مخصصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہے؟ اب یہاں پر رجل میں عموم زیادہ تھا، عالما نے اس کی تخصیص کر دی۔ لقیت زیدا العالما، میں زید سے ملا جو عالم ہے، یہاں پر صفت مخصصہ نہیں ہے۔ لقیت زیدن سے چونکہ عالم ہے، اس کا تعیین ہوگی۔ العالمہ، الفاضلہ، العاقلہ، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ اس کے لیے صفت مدح ہے، صفات مادحہ ہیں۔ تو یہاں پر اصحابہ المنتخبین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے صحابہ جو چنے ہوئے ہیں، جو مختارین ہیں،
یعنی آپ نے جو بات کی ہے اگر یہ صفت مخصصہ ہو صفت مقیدہ ہو تو پھر یہ بات ہوتی ہے صفت مقیدہ نہیں صفت مادحہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ جیسے آل ہے ساری کی ساری آل منتجبین اور سارے کے سارے صحابہ کے منتخبین. ٹھیک ہو گیا.